اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بڑی ہی محبت، الفت، عقیدت، ذوق، شوق اور انتہائی توجہ کے ساتھ نبی مکرم، شفیع معظم، جان دو عالم، نور مجسم، احمد مجتبی، جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کیجیے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ آج الحمدللہ ہم ذکر شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں پہ حاضر ہونا، پڑھنا، سننا قبول فرمائے اور اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی اور جنت میں بھی اللہ تعالی ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ فرمایا کل قیامت کے دن میں، علی، فاطمہ، حسن، حسین اور جو بھی ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہم کل قیامت کے دن ایک جگہ پر ہوں گے۔ کانا معی درجتی فی یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمارا بیٹھنا یہاں پر رائگاں نہیں جائے گا، یقیناً ان کا ذکر جو ہے وہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی محبت سے سرشار رکھے۔ 10 محرم الحرام کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کو ظلماً شہید کیا گیا، اور یہ شہادت یہ ایک بہت بڑا کمال ہے۔ خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بڑی تمنا تھی۔ یہ صحیح بخاری کے اندر کتاب الجہاد کے اندر یہ حدیث پاک ہے، فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر مجھے لوگوں کے رنج کا احساس نہ ہوتا تو میں ان کو چھوڑ کر جتنے بھی جہاد پہ جانے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ خود چلتا، اور میرے پاس اتنی سواریاں نہیں ہیں کہ سب کو ساتھ لے کر جاؤں، تو میں ہر اس گروہ کے ساتھ نکلتا جو بھی جہاد کے لیے نکلتا۔ اگلے الفاظ سنیے، اور فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری یہ خواہش ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید کیا جاؤں۔ متعدد مرتبہ حضور نے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ میں شہادت کے رتبے سے کو میں بھی اس سے سرفراز ہوں، مگر اللہ کا وعدہ ہے واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ آپ کو لوگوں سے ضرور بچائے گا۔ کسی کی ہمت نہیں محبوب تیرے تک پہنچے، یہ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ محبوب ہم تجھے بچائیں گے، لیکن اب حضور کی یہ خواہش بھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خواہش کو امام حسین کے ذریعے پوری فرمایا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے۔ اور پھر دوسروں کی جو شہادت ہوتی ہے عموماً وہ شہید ہونے کے بعد ہوتی ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت بچپن سے ہی مشہور ہو گئی تھی۔ سیدہ ام فضل
یہ حضور کی چچی ہیں اور یہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کی زوجہ اور حضور کی چچی سیدہ ام فضل۔ یہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں تو میں نے عرض کی کہ حضور آج رات میں نے بڑا ایک ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ یہ کاٹ دینا جتنے بھی سنا ہے۔ آج رات میں نے ایک ڈراؤنا قسم کا خواب دیکھا ہے۔ فرمایا کیا؟ عرض کی حضور بڑا ڈراؤنا ہے، نہ میں کہنا پسند کرتی ہوں اور شاید آپ بھی سننا پسند نہ کریں۔ اس نے فرمایا کہ ام فضل سناؤ تو صحیح کیا خواب ہے؟ عرض کی حضور میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا وہ کاٹا گیا اور میری گود میں رکھ دیا گیا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اور مسکراتے ہوئے فرمایا ام فضل آپ پریشان نہ ہو، یہ تو بڑا ہی مبارک خواب ہے کہ اللہ میری بیٹی فاطمہ کو ایک اور بیٹا دے گا اور اس کی پرورش تم کرو گی، تو پریشان نہ ہو۔ تو یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشخبری پہلے سے آ چکی تھی۔ اچھا، پھر ام فضل کہتی ہیں کہ اس کے بعد امام حسین آئے اور زیادہ میں نے ان کی پرورش کی، میری گود میں پلے بڑھے۔ کہتے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں امام حسین کو لے کر گئی تو حسین کو آپ کی گود میں دیا تو میں تھوڑا سا دور ہٹی اور اپنے دوسرے کام کاج میں لگ گئی۔ پھر مڑ کر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں، حضور رو رہے ہیں۔ ام فضل کہتی ہیں یا نبی اللہ بھی ابی انت و امی ما لکا، حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میری امت میرے اس بیٹے کو عنقریب شہید کر دے گی۔ اور ابھی امام حسین بالکل چھوٹی سی عمر، چند دنوں کے، چند ہفتوں کے کہہ لیں۔ فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور اس نے مجھے خبر دی کہ میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی، اور اس جبریل نے جس جگہ اس کو شہید کرنا ہے وہاں کی مٹی بھی مجھے لا کر دی ہے، وہاں کی مٹی بھی مجھے لا کر دی۔ دوسری حدیث پاک سنیے گا، یہ سیدہ ام سلمہ یہ ام المؤمنین ہیں، ہماری ماں ہیں، حضور کی زوجہ محترمہ۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حسن حسین یہ دونوں میرے گھر میں حضور کے سامنے کھیل رہے تھے۔ جبریل امین خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، کہا کہ حضور آپ کے اس بیٹے حسین کو آپ کی امت کی ایک جماعت شہید کر دے گی، اور پھر آپ کو مٹی بھی لا کر دی۔ پھر حضور نے اس مٹی کو اپنے سینہ مبارکہ سے چمٹایا اور حضور روئے۔ پھر حضور نے وہ مٹی سیدہ ام سلمہ کو دی۔ یہ بات توجہ سے سنیے گا، کن کو دی؟ سیدہ ام سلمہ کو۔ فرمایا اے سلمہ جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ جانا کہ میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سیدہ ام سلمہ کو مٹی کیوں دی؟ باقی ازواج مطہرات بھی تو تھیں، سیدہ ماں عائشہ صدیقہ بھی تھیں، سیدہ زینب بھی تھیں، دیگر اور بھی ازواج مطہرات تھیں، یہ سیدہ ام سلمہ کو ہی کیوں دی؟ علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ حضور کو معلوم تھا کہ جب حسین کی شہادت ہوگی تو ام سلمہ ہی زندہ ہوگی، یہ حضور کو معلوم تھا۔ اچھا، یہ جبریل نے متعدد مرتبہ ایک اور بھی حدیث پاک کے ایک اور فرشتے آئے، انہوں نے بھی یہ خبر دی کہ آپ کے بیٹے کو یہ شہید کرتے۔ حضور نے کبھی یہ نہیں کہا، کبھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ اس کو ٹال دے، اس امتحان کو، اس ابتلا کو، اس آزمائش کو ٹال دے۔ کبھی حضور نے یہ دعا نہیں کی، بلکہ حضور اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم اعط الحسین صبر و اجرا، یا اللہ میرے حسین کو صبر بھی عطا فرما، اجر بھی عطا فرما۔ اب یہاں پہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ اگر حضور دعا کر دیتے کہ یا اللہ اس ابتلا کو، اس آزمائش کو ٹال دے تو آزمائش ٹل جاتی، لیکن حضور نے یہ دعا نہیں کی، بلکہ یہی دعا کی
کہ یا اللہ میرے حسین کو صبر بھی عطا فرما اور اس کا اجر بھی عطا فرما۔ اور پھر کس قدر محبت، ایک دفعہ حضور جا رہے تھے، سیدہ فاطمہ گھر سے قریب سے گزرے تو امام حسین کے رونے کی آواز آئی۔ حضور جلدی سے ان کے گھر گئے، فرمایا کہ فاطمہ ان کو رونے نہ دیا کرو، اس کے رونے سے مجھے رونا آتا ہے۔ اتنی یعنی ان سے محبت کے ان کو رونے نہ دیا کرو، اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے رونا آتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اس جگہ تاریخ بھی بیان کی، بعض کتابوں میں یہ تاریخ طبری کے اندر اور البدایہ والنہایہ ابن کثیر بھی یہ حدیث پاک لے کر آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تاریخ بھی بتا دی تھی کہ کس سن ہجری کو یہ واقعہ رونما ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعوذ باللہ من سنۃ ستین و امارت الصبیان، اے ابو ہریرہ 60 ہجری سے اللہ کی پناہ مانگو، 60 ہجری سے اللہ کی پناہ مانگو، اور بچوں کی حکومت سے، جو چھوکرے ہیں، جو لونڈے ہیں، ان کی حکومت سے اللہ کی پناہ مانگو۔ یہ اشارہ تھا کہ 60 ہجری کو یہ واقعہ رونما ہوگا۔ اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اکثر دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے 60 ہجری سے پہلے موت عطا کرتے، کہ میں اس جگہ اس مقام تک پہنچوں ہی نہ، میری عمر اتنی ہو ہی نہ کہ 60 ہجری آئے اور میں ان لونڈوں کی، اوباش نوجوانوں کی میں حکومت کو دیکھوں۔ تو جناب ابو ہریرہ یہ اللہ سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ پھر آگے چلیے، یہ جو مقام ہے نا، تھوڑا سا اس کو سمجھیے گا۔ ایک ہے مقام صبر اور مقام رضا، مقام صبر اور مقام رضا، یہ بہت ہی ایک کٹھن مرحلہ۔ ویسے شعر بھی ہم سنتے ہیں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، سکھ نو چلے پاواں۔ یہ مقام رضا پہ راضی رہنا یہ بہت ہی مشکل اور سب سے اونچا مقام ہی مقام رضا کا ہے، کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا۔ امام حسین کون ہیں؟ ولیوں کے ولی ہیں۔ حضور کی زبان مبارک کو چوسا، حضور کی گٹی، حضور کا خون۔ حضور نے فرمایا میرا نواسا جنتی جوانوں کے سردار، وہ اگر چاہتے تو کیا کچھ نہ ہو جاتا، وہ اگر اپنی زبان سے کچھ کلمات نکال دیتے کیا کچھ نہ ہو جاتا، لیکن وہ مقام رضا پہ فائز رہے، وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے کہ یا اللہ جے میں تیری مرضی، جے میں تیری مرضی اس طرح میں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تو سکھ نو چلے پاواں۔ یہ شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ یہ میں جو حکایت سنانے لگا ہوں اس کو توجہ سے سنیے گا، اور یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ امام حسین جو ہیں اللہ نے کس مقام سے ان کو گزارا ہے۔ شاہ محمد غوث گوالیاری، گوالیار قلعہ فتح ہوا تو ہندوؤں کو اس پہ قبضہ ہو گیا۔ اب شاہ محمد غوث یہ اللہ کے ولی، تو ہندوؤں نے کہا کہ آپ اپنے کنبے کو لے کر، اپنے مریدین کو لے کر یہاں سے نکل جائیں، جہاں تک میری سرحد ہے نا، میری سرحد سے آپ نکل جائیں۔ شاہ محمد غوث گوالیاری نے اپنے بچوں کو لیا، گھر والوں کو لیا، مریدین کو لیا، متوسلین جو بھی ان کے ماننے والے تھے، ایک قافلہ بنایا اور سفر شروع کر دیا۔ راستے میں ڈاکوؤں نے موقع غنیمت جانا کہ یہ نکالے جا چکے ہیں، کوئی پکڑے گا نہیں ہمیں، ڈاکو نے حملہ کر دیا۔ ڈاکو لوٹتے رہے، آپ صبر سے دیکھتے رہے، کوئی آپ نے مزاحمت کی چیزیں دیتے رہے۔ ڈاکوؤں نے مارنا شروع کیا، کوئی تلوار کسی جگہ پہ، کوئی کسی، آپ خاموشی سے دیکھتے رہے، سارا مال لٹا دیا۔ اب کیونکہ نواسی تھی جس کی عمر تقریباً جو کتابوں میں آیا 9 سال کے قریب تھی، اس کی کانوں میں بالیاں تھیں سونے کی۔ ڈاکو نے اس کی بالیوں کو کھینچا تو خون کا فوارہ نکلا۔ اب پہلے تو شاہ محمد غوث وہ مقام صبر کہ یا اللہ جے میں تیری رضا، جے میں تیری رضا، کچھ نہیں کیا ان کے خلاف، یا اللہ جے وہ مار رہے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں، یا اللہ جے میں تیری رضا۔ لیکن جب وہ خون کا
وہ دیکھا نا وہ فوارہ نکلا ہے نواسی سے، رہا نہیں گیا، اسی وقت اپنی لاٹھی کو یوں گھمایا، جتنے بھی ڈاکو تھے سب کی گردنیں جدا ہو جاتی ہیں، جتنے بھی ڈاکو سب کی گردنیں ان کے جسموں سے جدا ہو گئیں۔ اب شاہ محمد غوث یہ کرامت تو پہلے بھی دکھا سکتے تھے، پہلے کیوں نہیں دکھائی؟ اس لیے کہ وہ مقام صبر پہ قائم رہنا چاہتے تھے، مقام رضا پہ قائم رہنا چاہتے تھے کہ میں مقام رضا پہ رہوں، اللہ کی رضا پہ راضی رہوں۔ لیکن وہاں سے قدم ڈگمگائے کب؟ جب اپنے نواسی کا خون دیکھا قدم ڈگمگا گئے، اور پھر اس مقام سے نیچے آئے، آپ نے کرامت کا اظہار کیا اور سارے جتنے بھی ڈاکو تھے سب مر گئے۔ تو یہ امام حسین تھے، یہ تو صرف نواسی کا خون دیکھا نا، اور امام حسین نے تو سارے کنبے کو کٹتا ہوا دیکھا ہے، امام حسین نے کنبے کو کٹتا ہوا دیکھا ہے۔ شیخ احمد شربینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ علماء نقشبند، اس کے اندر بھی یہ واقعہ لکھا ہوا۔ شیخ احمد شربینی اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، جو بھی دعا کرتے اللہ قبول فرما لیتا، لوگ آتے دعا کرواتے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا، مریض آتے دعا کرواتے اللہ قبول فرما لیتا۔ ان کا ایک بیٹا بڑا بیمار، آپ نے اس کے لیے دعا نہیں کی، یا اللہ جی میں تیری رضا، جی میں تیری رضا میں ادنا راضی۔ ان کی بیوی ان کے پاس آئی، آپ کہنے لگے کہ جناب آپ کی لو تو اللہ سے لگی ہوئی ہے، لیکن میں تو اس مقام پہ نہیں ہوں، یہی میرا بیٹا ہے، یہی میرا آسرا ہے، آپ تھوڑا سا مہربانی کر دیں، اس کے لیے بھی دعا کر دیں، اللہ سے دعا کر دیں یہ ٹھیک ہو جائے۔ شیخ احمد شربینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خاموش رہے، کوئی بات نہیں کی۔ مراد یہی تھی کہ جی میں اللہ کی رضا، جیسے اللہ کی رضا میں ویسے راضی، میں اللہ سے یا اللہ جی اس کی موت پہ تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ دعا نہیں کی شیخ احمد شربینی نے۔ اب سامنے بیٹا انتہائی بیمار، مرض وفات کے اندر، اب بالکل آخری وقت جب آیا نا، نزا کا وقت آیا، تو اب بیٹا روح نکلنے سے تھوڑا سا پڑپڑایا، اب سامنے بیٹے کی روح نکل رہی ہے، تو اب باپ کی شفقت غالب آئی، اسی وقت دعا کی یا اللہ بیٹے کو شفا دے دے، یا اللہ بیٹے کو شفا دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے سے فرمایا واپس چلا جائے، اس کی موت کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اب دیکھیں یہ بھی انہوں نے بھی پہلے بھی دعا کر سکتے تھے، لیکن دعا نہیں کی کہ یا اللہ جیسے تیری رضا ویسے میری رضا۔ لیکن قربان جائیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ان کے مقام پر کہ اپنے سامنے اپنے سارے کنبے کو شہید کروا دیا، لیکن یا اللہ یہی کہا یا اللہ جیسے تیری رضا ویسے اس حسین کی رضا ہے، جیسے تیری رضا ویسے اس حسین کی رضا۔ یہ مقام رضا تھا، یہی وہ دعا تھی جو حضور نے ان کے لیے کی تھی، اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا، یا اللہ حسین کو صبر بھی عطا کر اور اس پر اجر بھی عطا فرما۔ یہ امام حسین مقام رضا پر فائز تھے۔ اور آگے سنیے، یہ واقع کربلا کا کچھ پس منظر اختصاراً آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جناب سیدنا امیر معاویہ کا وصال ہوا، یزید تخت پہ بیٹھا۔ اب یزید کو جو خطرہ تھا وہ مدینہ پاک سے تھا، کہ مدینہ پاک میں 3 شہزادے جو تھے وہ بہت اہم تھے، ایک عبداللہ بن زبیر، دوسرے محمد بن ابی بکر، ایک روایت میں ہے عبداللہ بن عمر، اور تیسرے امام حسین۔ اب ان سے بڑا خطرہ تھا۔ اس وقت مدینہ کے جو گورنر تھے وہ تھے ولید بن عقبہ۔ یزید نے پیغام بھیجا ولید بن عقبہ کو کہ حسین سے کہیں، عبداللہ بن زبیر سے کہو، اور محمد بن ابی بکر اور عبداللہ بن عمر سے کہو کہ میری بیعت کریں۔ اب یہ رات کے وقت یہ پیغام پہنچا کہ بیعت کے لیے آئیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر، محمد بن ابی بکر ایک جگہ پہ بیٹھے۔ کہا اس وقت جو بیعت کا پیغام آیا ہے تو یہ کوئی مناسب معلوم نہیں ہوتا، یہ بیعت تو دن دہاڑے کی جاتی ہے، تو دن کے وقت یہ پیغام دیتے ہم بیعت کرتے یا نہ کرتے، یہ رات کے وقت جو کیا ہے، اگر ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے بیعت سے انکار کر دیا تو یہ ہمیں وہ قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے۔ خیر
مشورہ ہوا، عبداللہ بن زبیر کہنے لگے میں قطعاً بیعت نہیں کروں گا اس فاسق کی، شرابی کی، میں قطعاً اس کی بیعت نہیں کروں گا۔ امام حسین نے بھی یہی فرمایا، محمد بن ابی بکر نے بھی یہی فرمایا۔ عبداللہ بن زبیر راتوں رات مکہ پاک اپنے ساتھیوں کو لے کر نکل گئے، مدینہ پاک سے نکل آئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مروان کے سامنے گئے، مروان بھی تھا مدینہ کا گورنر تھا، اور ولید بن عقبہ اس کے سامنے گئے۔ مروان وہاں بیٹھا ہوا تھا تو کہا کہ بھئی کیا بات ہے کہ جناب امیر معاویہ کا وصال ہو چکا ہے اور یزید تخت پہ بیٹھ چکا ہے، آپ اس کی بیعت کریں۔ آپ نے فرمایا میں حسین ابن علی ہوں، اگر بیعت کروں گا سب کے سامنے کروں گا، چھپ چھپا کر بیعت کرنا مجھے نہیں آتا، دن دہاڑے بیعت کروں گا اگر کروں گا تو۔ خیر آپ بھی پھر وہاں مدینہ پاک سے مکہ پاک کی طرف روانہ ہوئے۔ کوفہ یہ مولا علی شیر خدا کے زمانے میں یہ دارالحکومت تھا۔ جناب صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، ان کے دور میں جو دارالحکومت تھا وہ مدینہ پاک ہی تھا، لیکن جب مولا علی شیر خدا کی نے خلافت کو سنبھالا تو پھر دارالحکومت جو بنا وہ کوفہ بنا۔ وہاں مولا علی کو بظاہر چاہنے والے بہت تھے۔ ایک کہاوت اب مشہور ہو گئی، الکوفی لا یوفی، کہ کوفی وفا نہیں کرتا، کوفی وفا نہیں کرتا۔ یہ مولا علی شیر خدا کے ساتھ جو پھر وہ حضرت امیر معاویہ کی جنگیں ہوئیں، ان میں بھی بہت بڑا کردار جو تھا وہ ان کوفیوں کا تھا، سازشی ٹولہ تھا یہ۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اپنا دارالحکومت جو بنایا تھا وہ کوفہ کو بنایا تھا۔ اب کوفہ میں جب مولا علی شیر خدا کا وصال ہوا، پھر امام حسن خلیفہ بنے، امام حسن کے بعد پھر صلح ہوئی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے، 12 سال تک حضرت امیر معاویہ رہے اور حکومت کی، اور فتوحات، کئی فتوحات ہوئیں۔ اب یہ 12-13 سال کا عرصہ گزر چکا تھا تو کوفیوں نے کہا کہ امیر معاویہ تو فوت ہو گئے، سلیمان بن سرد ایک کوفی تھا، کوفیوں کا یعنی ایک سردار خاندان سے تعلق تھا، اس کے گھر یہ کوفی سارے جمع ہوئے۔ سلیمان بن سرد نے کہا کہ بھئی میرے معاویہ کا تو وصال ہو چکا، اس کا بیٹا یزید یہ اب تخت پہ بیٹھا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ لوگوں نے کہا ہم تو یزید کی ہرگز بیعت نہیں کریں گے، پھر کس کو بلائیں؟ کہا حسین ابن علی کو بلاتے ہیں۔ سلیمان بن سرد نے یہ کہا، یہ الفاظ غور سے سنیے گا، اس نے یہ کہا کہ تم نے پہلے مولا علی سے بھی بے وفائی کی تھی، ابھی اگر ان کو بلانا ہے نا، امام حسین کو، حسین ابن علی کو بلانا ہے، تو پھر یہ بات یاد رکھنا کہ ان کے ساتھ پھر تم نے وفا کرنی ہے، چھوڑنا نہیں۔ اگر چھوڑنا ہے تو پھر ابھی نہ بلاؤ ان کو، وگرنہ بلانے کی حاجت نہیں، اگر وفا کرو گے تو پھر ان کو بلاؤ۔ نہیں، ہم سب ہی حسین ابن علی سے وفا کریں گے، حسین ابن علی سے وفا کریں گے۔ اب انہوں نے خط بھیجنا شروع کیے مکہ پاک میں امام حسین کو۔ اس وقت کمیونیکیشن کا نظام تو نہیں تھا جیسے آج ہے، فون کیا اطلاع پہنچ کی، میسج کیا اطلاع پہنچ، ایسے تو نہیں تھا نا، یعنی کئی دن لگتے تھے سفر کرتے ہوئے گھوڑوں پہ، جو بھی قاصد ہے وہ خبر لے کے جا، کئی دن لگتے تھے۔ امام حسین مکہ پاک میں کوفیوں کے خط جانا شروع ہوئی، ایک خط گیا، 2 گیا، البدایہ و نہایہ کے اندر تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے تقریباً 12,000 کے قریب خطوط گئے۔ بہت بڑا ایک گٹھڑی بن گئی خطوط کی کہ جناب ہم آپ کی بیعت کے لیے حاضر ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر آپ یہ ہمارے پاس نہ آئے تو کل قیامت کے دن ہم اللہ کے ہاں آپ کی شکایت کریں گے کہ ہم تو ظالم کے خلاف کھڑے تھے لیکن حسین ابن علی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ اب یہ خطوط پہنچے امام حسین کے بھائی، ان کا نام تھا محمد بن حنفیہ۔ کیا نام ہے؟ یہ بھی مولا علی کے بیٹے ہیں، مولا علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ۔ انہوں نے بھی کہا، عبداللہ بن عباس سرکار کے یعنی چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس مفسر قرآن، انہوں نے بھی کہا، محمد بن ابی بکر جناب صدیق اکبر کے بیٹے محمد، انہوں نے بھی کہا، اور بھی دیگر صحابہ نے کہا امام حسین سے، حسین آپ کوفہ نہ جائیے، یہ کوفی وفا نہیں کرتے، یہ آپ کو دھوکہ دے دیں گے، آپ کوفہ نہ جائیں، آپ شہید کر دیے جائیں گے۔ امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ خط اتنے آئے ہیں
اور اگر میں نہ گیا تو کہیں کل بروز قیامت میری یہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہ کر دیں، اس لیے میں جاتا ہوں۔ ان کا ایسا کریں، پھر آپ ایسا کریں کہ آپ کسی اپنے نمائندے کو وہاں بھیجیں، نمائندے کو بھیجیں آپ وہاں پر، اور وہاں جا کر اگر وہ اس نے حالات کو سازگار دیکھا تو آپ خود بھی چلے جائیے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ امام حسین نے پھر مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجا کوفہ کے اندر۔ اب مسلم بن عقیل کوفہ میں آئے، بڑا ہی شاندار استقبال ہوا کہ حسین کے نمائندے آئے ہیں، حسین کے خاندان سے آئے ہیں، بڑا شاندار استقبال۔ اور پہلے ہی دن 12,000 کوفیوں نے امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی کہ ہم یزید کی بیعت نہیں کرتے بلکہ ہم امام حسین کی بیعت کرتے ہیں آپ کے ذریعے سے۔ 12,000 مسلم بن عقیل بڑے خوش ہوئے، اور اسی دن جس دن آئے تھے اسی دن مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا کہ امام حسین کو کہ آپ تشریف لے آئیں، یہاں کے حالات بڑے سازگار ہیں، 12,000 کوفی وہ میری بیعت کر چکے ہیں اور مزید کر رہے ہیں، اور ان کی تعداد 1,00,000 کے برابر ہے جو میری بیعت کرنے والے ہیں۔ امام حسین کو یہ خط انہوں نے بھیج دیا، اور کوفہ میں خود تھے۔ اس وقت جب کوفہ میں بیعت ہو رہی تھی، کوفہ کے گورنر تھے جو یزید کی طرف سے تھا، وہ تھے ایک صحابی رسول جن کا تھا نام نعمان بن بشیر، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے مسلم بن عقیل کو کچھ نہیں کہا، وہ بیعت کر رہے تھے، یہ دیکھ رہے تھے کہ اگر یہ بیعت کر رہے ہیں تو کرنے دیں، حسین کی کے لیے بیعت کر رہے ہیں نا تو کرنے دیں۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ اگلا دن ہوا، 1,00,000 نے مزید مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تقریباً سارے کوفے نے جتنے بھی افراد تھے سب نے امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر دی کہ ہم یزید کی بیعت کو توڑ کر آپ کی بیعت کرتے ہیں۔ مسلم بن عقیل بڑے خوش، لیکن چند جو یزیدی تھے وہ پریشان ہو گئے۔ وہ گئے نعمان بن بشیر کے پاس کہ آپ جناب یزید کی طرف سے یہاں پہ گورنر ہیں، آپ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہے۔ نعمان بن بشیر نے کہا جب تک یہ مجھے نہیں کچھ کہیں گے میں بھی ان کو کچھ نہیں کہوں گا، تو یہ بیعت کرنے دیں، میرا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ یزیدیوں نے یہ خبر پہنچائی یزید تک شام میں۔ اب یزید کا ایک مشیر تھا جس کا نام تھا سرجون۔ سرجون بڑا ایک چلاک قسم کا آدمی تھا، تو یزید نے سرجون سے کہا کہ اب میں کیا کروں، وہ 1,00,000 سے زیادہ افراد نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور نعمان کچھ کر نہیں رہا، میں کیا کروں؟ سرجون نے کہا کہ ایسا کرو، تم ابن زیاد کو، وہ پہلے بصرہ کا گورنر بھی ہے، اسے تم کوفے کا گورنر بھی بنا دو۔ اب ابن زیاد کو اس نے لکھا کہ تم اب بصرہ کے گورنر بھی ہو اور کوفہ کے بھی ہو، اور کوفہ جاؤ اور کوفہ میں جا کر مسلم بن عقیل کو پکڑو اور اسے وہاں پر قتل کر دو۔ ابن زیاد اتنا یہ بھی شاطر آدمی تھا، چلاک تھا۔ اب اس وقت امام حسین کو کوفیوں نے دیکھا نہیں تھا۔ یہ جب آیا نا کوفہ میں داخل ہوا ابن زیاد، یہ امام حسین کے روپ میں آیا، امام حسین کے روپ میں آیا ابن زیاد کہ اگر میں نے کہا کہ میں یزید کا گورنر ہوں، یہ تو سارے 1,00,000 سے زیادہ یہ تو مجھے مار دیں گے، اور میرے پاس ابھی چند 100 سپاہی ہیں تو یہ تو مجھے مار دیں گے۔ یہ امام حسین کے روپ میں آیا کہ میں حسین ابن علی ہوں۔ لوگوں نے بڑا شاندار جب یہ پہنچ گیا گورنر ہاؤس، اور وہاں نعمان بن بشیر سے کہا کہ میں ابن زیاد ہوں، میں ابن زیاد ہوں اور میں تمہیں معزول کرتا ہوں، اور یہاں کا گورنر اب میں ہوں، مسلم بن عقیل کو لایا جائے۔ اب دیکھا ابن زیاد آ گیا ہے اور یہ تو بڑا جابر ہے، یہ تو بڑا ظلم کرتا ہے۔ اب کوفی آہستہ آہستہ ہٹنے لگے۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے اتنے بے وفا تھے کوفی کہ امام مسلم بن عقیل نماز پڑھا رہے تھے، اور جب مکالمہ ہوا ابن زیاد کا امام مسلم بن عقیل کے ساتھ، تو مسلم بن عقیل نے کہا یہ سارے لوگ تو میری بیعت کر چکے ہیں، یہ میرے ساتھ ہیں۔ اسی دوران نماز کا وقت ہوا، نماز مسلم بن عقیل نے پڑھائی، ابن زیاد دور بیٹھا دیکھتا رہا۔ جب امام مسلم بن عقیل نے سلام پھیرا تو ایک بھی کوفی پیچھے نہیں تھا، سارے بے وفائی کر چکے تھے۔ ابن زیاد مسکرایا، ہاں بھائی تم تو کہتے تھے میرے ساتھ تھے، کہاں گئے تمہارے لوگ؟ مسلم بن عقیل کو پھر
دردناک طریقے سے اوپر محل کے اوپر لے جایا گیا اور وہاں سے نیچے گرا کر شہید کر دیا گیا۔ لیکن وہ خط وہ تو پہنچ چکا تھا امام حسین کے پاس۔ امام حسین کرم اللہ تعالی وجہ الکریم علیہ السلام، امام علی مقام، آپ وہاں سے سفر شروع کر دیا۔ جنگ کرنے تو آئے نہیں تھے، ساتھ تھے بچے، ازواج تھی، بیویاں تھیں، بچے تھے، بھتیجے تھے، نواسے تھے، نواسیاں تھیں، جو خاندان کے افراد تھے وہ تھے، اور چند آپ کے جو جان نثار جو دوست تھے وہ تھے ساتھ۔ بس جنگ کرنے تو آئے نہیں تھے، 72 افراد تھے سارے۔ یہ جنگ کرنے آتے تو پھر تو دوسرے صحابہ بھی ساتھ آتے نا۔ تو یہ جو بعض کہتے ہیں جناب جب جنگ ہو رہی تھی، کربلا کا مارکا برپا تھا، تو صحابہ کہاں تھے؟ ارے صحابہ کو معلوم کہاں تھا کہ وہ جنگ وہاں پہ جنگ ہو رہی ہے؟ صحابہ کو تو یہ معلوم ہی نہیں تھا۔ اگر معلوم ہوتا تو صحابہ بھی ساتھ جاتے۔ اب صحابہ کے پاس کیا پیغام پہنچا مکہ پاک میں کہ جناب 1 لاکھ سے زیادہ افراد وہ بیعت کر چکے ہیں امام حسین کی۔ انہوں نے پھر بھیج دیا کہ آپ جائیں۔ امام حسین نے سفر شروع کیا۔ راستے میں ایک شاعر ملا، شاعر سے پوچھا ہاں بھی کوفیوں کے حالات کیسے ہیں؟ تو اس شاعر نے کہا کہ جناب ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ظاہری طور پہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، دل آپ کے ساتھ ہے۔ آپ نے فرمایا اب حسین نکل آیا ہے، اب آگے تک جائے گا، کیونکہ انہوں نے خط میں یہ لکھا ہے کہ اگر آپ نہیں آئے تو ہم اللہ کی ہاں شکایت کریں گے، تو میں نہیں چاہتا کہ میں اللہ کے ہاں شرمندہ ہوں، میں جاؤں گا۔ راستے میں کوفہ کی طرف سفر تھا اب امام حسین کا۔ ابن زیاد نے ایک اپنے ساتھی، ایک کمانڈر جن کا نام تھا حر، اور بعد میں وہ حضرت حر بنے، حر کو بھیجا کہ امام حسین تم جہاں بھی پاؤ ان کو کوفے نہیں آنے دینا، ان کو کربلا کے راستے سے بصرہ لے کے آنا ہے، کیونکہ کوفہ میں اگر امام حسین آ جاتے ہو سکتا دوبارہ پھر ان کی غیرت جاگتی، وہ دوبارہ وہ بیعت کر لیتے۔ تو حر سے کہا کہ تم نے ان کو کربلا کے راستے سے بصرہ لے کے آنا ہے، کوفہ نہیں جانے دینا۔ ٹھیک ہے۔ اب حر نے امام حسین کو راستے میں پا لیا۔ امام حسین نے اس سے کہا کہ بھئی مجھے کوفہ جانے دو۔ اس نے کہا نہیں جناب، میں آپ کو کوفے نہیں جانے دوں گا، آپ واپس چلے جائیں، مکہ پاک چلے جائیں، ان کے ارادے بڑے ناپاک ہیں۔ امام حسین نے کہا کہ میں اب اللہ کے راستے میں نکل پڑا ہوں، اب میں واپس نہیں جاؤں گا۔ خیر نماز کا وقت ہوا، حضرت حر نے امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی، حالانکہ وہ یزید کی طرف سے آیا تھا، امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی۔ اب حر جو لے کر امام حسین کو وہ کربلا کے مقام تک پہنچ گیا۔ جب کربلا کا میدان آیا نا، امام حسین نے فرمایا کہ اسی جگہ پر خیمے گاڑ دو، یہی ہمارا مقام ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ درہ فرات چند قدموں کے فاصلے پر وہاں پر ڈیرے لگا دیے، خیمے لگا دیے۔ ابن زیاد 70,000 کے قریب فوج وہ لے کر آ گیا سامنے۔ امام حسین اب یہ 9 اور 10 محرم کے واقعات جو میں اختصاراً آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ تم ایسا نہ کرو، تم کیا چاہتے ہو؟ یزید کی بیعت کرنے کہا میں کسی فاسق جو شریعت سے بیزار ہے میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا، میں کٹ تو جاؤں گا، مر تو جاؤں گا، لیکن یزید کی بیعت میں نہیں کروں گا۔ پھر آپ نے انہیں تبلیغ کی۔ اس تقریر کا اثر ہوا حر پر۔ حر اسی لشکر سے نکل کر آ گیا امام حسین کی طرف، آگر کہنے لگا جناب کہ میری وجہ سے آپ یہاں پھنسے ہیں، مجھے معاف کر دیں۔ امام حسین نے فرمایا نہیں، یہ ہمارا اللہ اس مقام پہ لے کے آیا ہے، تیرا اس میں قصور نہیں، کل قیامت کے دن میں نانا حضور کے سامنے تیری سفارش کروں گا۔ اب حر وہ حضرت حر بن گئے۔ یزیدیوں کو آپ نے بیان کیا کہ ایسے نہ کرو، ہمیں واپس جانے، فرمایا نہیں واپس بھی نہیں کہنے لگے واپس بھی نہیں جانے دیں گے۔ اب یہ جنگ شروع ہوئی۔ بعض یزیدی ابن زیاد کہنے لگا، شمر ذی الجوشن وہ کہنے لگا، ابن سعد وہ کہنے لگا کہ رات کو ہی جنگ شروع کی جائے۔ امام حسین یہ 9 محرم کی رات تھی۔ امام حسین نے فرمایا کہ بھئی ٹھہر جاؤ تم، یہ دن کے وقت جنگ کر لیں گے، یہ رات کا وقت ہے، رات کے وقت تو جنگ ہوتی نہیں ہے، کافروں کے ساتھ بھی جنگ ہو تو وہ رات کے وقت بند ہو جاتی ہے، اگلا دن چڑھنے دو، سورج چڑھنے پھر جنگ کر لیں گے۔ خیر یہی طے ہوا۔ امام حسین اپنے خیمے میں گئے، ساری بیویوں کو اکٹھا کیا،
جتنے افراد آپ کے ساتھ تھے اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا اور کہا میں تم سے خوش ہوں، میں تم سے راضی ہوں، کل قیامت کے دن نانا حضور کے سامنے تمہاری سفارش بھی کروں گا، شفاعت بھی کروں گا۔ میں تم سے کہتا ہوں رات کا وقت ہے، پیچھے سے نکل جائیں۔ اپنی بہن سیدہ زینب سے یہی فرمایا، اپنی زوجہ شہر بانو سے بھی یہی فرمایا، اپنے دیگر جو ساتھی تھے علی اکبر بیٹا، امام قاسم، ان سے بھی یہی فرمایا کہ تم پیچھے سے نکل جاؤ۔ اپنے دیگر ساتھی، ایک ساتھی زہیر ان کا نام ہے، زہیر سے بھی کہا تم پیچھے سے نکل جاؤ، میں تم سے راضی ہوں، یہ صرف میری جان کے در پہ ہیں، تم ایسے نہ کرو۔ تو سارے یہ کہنے لگے کہ اگر ہم آپ کو اس وقت چھوڑ کے چلے گئے تو کل قیامت کے دن حضور کو کیا منہ دکھائیں گے، ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ مسلم بن عوج وہ کہنے لگے کہ اگر میں آپ کی رضا کے لیے، آپ کے لیے 70 مرتبہ زندہ کیا جاؤں، 70 مرتبہ شہید کیا جاؤں، تب بھی میں آپ پہ قربان ہوتا رہوں گا۔ یہ زہیر بن قین نے بھی یہی کہا، مسلم بن عوج نے بھی یہی کہا۔ اب سب بیویوں نے کہا ہم آپ کو، سیدہ زینب نے فرمایا بھائی ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے، نانا حضور کو کیا منہ دکھائیں گے، اماں حضور کو کیا منہ دکھائیں گے، ابا حضور کیا، ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں کہ جنہوں نے کہا تھا کہ آپ جا کے جنگ لڑیں، ہم آپ کا رب اور آپ جا کے جنگ لڑیں، ہم ادھر بیٹھے ہیں، ہم وہ نہیں ہیں، ہم محمد مصطفیٰ کی امتی ہیں اور ہم آپ کے ساتھ وفا کرنا جانتے ہیں۔ امام حسین نے ان کو دعائیں دی۔ خیر اگلا دن ہوا، ایک ایک فرد سامنے آتا گیا اور ان یزیدیوں کو بھی قتل کرتا گیا اور خود بھی شہید ہوتا گیا۔ آخر میں چند افراد رہ گئے، اہل نبوت کے خاندان کے 12 افراد کے قریب رہ گئے۔ امام علی اکبر، یہ علی اکبر کون ہیں؟ یہ امام حسین کے بڑے بیٹے ہیں علی اکبر۔ امام حسین خود جانے لگے، امام علی اکبر نے کہا ابا جان میں آپ کا جوان بیٹا موجود ہوں، 19 سال عمر ہے امام علی اکبر کی، اور یہ بھی شبیہ مصطفیٰ ہیں، ان کو دیکھ کر بھی حضور یاد آتے تھے صحابہ کرام کو۔ علی اکبر نے کہا ابا جان میرے ہوتے ہوئے آپ پہلے جائیں، نہیں ابا جان میں جاتا ہوں ان کے مقابلے میں۔ کہا کہ بیٹا کیا کو مجھے جانے دو، نہیں ابا جان میں پہلے جاتا ہوں۔ اب یہ باپ اور بیٹے کا آپس میں مکالمہ، اور وہ بھی مکالمہ یاد رکھیے جو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کا ہوا تھا، وہ مکالمہ بھی یاد رکھیے، اور ادھر بھی مکالمہ یاد رکھیے گا کہ علی اکبر کہہ رہے کہ میں پہلے جاتا ہوں، مجھے قربان ہونے دیجئے۔ علی اکبر گئے میدان میں، امام علی مقام نے ان کو تلوار دی، ذوالفقار حیدری پکڑائی اور کہا جا بیٹا اللہ کے فضل سے جا کر ان کے پرخچے اڑا۔ اب ایک بندہ سامنے آیا، آپ نے اس کو بھی واصل جہنم کیا، دوسرا آیا واصل جہنم کیا، تیسرا آیا واصل، کئیوں کو جو اکیلا آتا گیا واصل جہنم کرتے گئے۔ پھر انہوں نے کہا یہ حسین ابن علی ہے، علی کا خون ہے، اکٹھے مل کر حملہ کرو۔ اب تیر آ رہے ہیں، ادھر صرف 72 افراد تھے اور ادھر 72,000 افراد تھے، اور وہ تیر آ رہے ہیں، اور امام علی اکبر کے سینے میں کوئی پیوست ہو رہا ہے، کوئی بازو پہ لگ رہا ہے۔ اب امام علی اکبر بڑے ہی جان فشانی کے ساتھ لڑ رہے ہیں، لڑتے لڑتے مقام یہ آیا کہ آپ کو ایک نیزہ لگا، اور نیزہ سیدھا سینے میں لگا۔ سینے میں نیزہ لگا تو آواز دی یا اباتا، اے ابا جان، اے میرے ابا جان حسین۔ امام حسین آواز سن کر جناب علی اکبر کے پاس پہنچے۔ کیا وہ منظر ہوگا کہ امام علی اکبر کو سامنے ہے اور امام علی اکبر کے سینے میں نیزہ پیوست ہے، اور نیزے کا جب آپ نے پھل سا اتارا نکالا تو خون کا فوارہ ابل پڑا۔ پھر بھی امام علی اکبر کہہ رہے تھے ابا جان تھوڑا سا پانی اگر مل جائے میں دوبارہ جا کے ان سے جنگ کروں گا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ وہی ہوا کہ وہ موت کا وقت قریب آ گیا، امام علی اکبر کی روح بھی کفسر انصری کو پرواز کر گئی، امام علی اکبر شہید ہو گئے۔ امام حسین نے وہ خون لیا اور کہا یا اللہ یہ قربانی بھی قبول فرما، اگر تو اس پہ راضی ہے یا اللہ تو ایک علی اکبر کیا تیری رضا کے لیے ہزاروں علی اکبر میں قربان کر دو۔ اپنا بیٹا وہ شہید ہو گیا علی اکبر، پھر خود آنے لگے، ان کا لاشا لے کر آئے، سیدہ زینب روئیں، سیدہ سکینہ روئیں، خود روئے، جتنے بھی بیبیاں تھیں وہ روئیں، اب خود جانے لگے۔ اب امام حسن کے شہزادے ہیں سیدنا قاسم، امام قاسم، یہ کہتے ہیں کہ چچا جان میں جاتا ہوں۔
امام حسین نے کہا کہ نہیں، تو میرے بھائی کی نشانی ہے۔ امام قاسم نے خط نکالا، کہا چچا جان اس کو پڑھیے، میرے ابا جان نے کہا تھا کہ کربلا کے میدان آئے گا اور وہاں پر یہ خط تم نے کھولنا ہے۔ اور اس خط کو جب امام حسین نے پڑھا تو امام حسین سے کہا تھا کہ بھائی اس وقت میں تو موجود نہیں ہوں، لیکن یہ میرا بیٹا تیرے اوپر قربان کے لیے حاضر ہے، اس کو قبول کر لے۔ امام قاسم کو پھر حضور یہ بھیجا امام حسین نے۔ اب سامنے جب امام حسین نے ان کو بھیجا امام قاسم کو، تو سامنے سے یزیدی لشکر سے ایک کہا ابن زیاد نے، بھئی تو جا۔ بڑا وہ ایک جری قسم کا وہ لڑاکا آدمی تھا، اس نے کہا میں تو نہیں جاتا، میرے 4 بیٹے ہیں، وہ کس کے لیے میں نے رکھے ہیں۔ اس نے اپنے پہلے بیٹے کو امام قاسم کے لیے بھیجا، امام قاسم نے اسے واسطے جہنم کیا اور اس کی تلوار چھین لی۔ تلوار اس کی بڑی مضبوط تھی اور اس کے اوپر زہر لگا ہوا تھا۔ اس نے دوسرے بیٹے کو بھیجا، امام قاسم نے اسے بھی واسطے جہنم کیا۔ تیسرے کو بھیجا، امام قاسم نے اسے بھی واسطے جہنم کیا۔ چوتھے کو بھیجا، امام قاسم نے اسے بھی واسطے جہنم کیا۔ ابن زیاد نے کہا میں نے تجھے یہ پہلے کہا تھا، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ حسین ابن علی کا بھتیجا ہے اور علی کا خون ہے، حسن کا بیٹا ہے، اسے عام نہ سمجھنا۔ اب وہ خود آیا کہ میرے 4 بیٹوں کو اس نے مار دیا، قتل کر دیا۔ اس نے جب امام قاسم کے سامنے آیا، تاریخ میں لکھا ہوا کہ اس نے تلوار دیکھی، کہنے لگا یہ تو میری تلوار ہے اور میں نے اس پہ 1000 درہم کا زہر لگایا ہوا ہے جو میں تمہارے لیے لے کے آیا تھا، اور یہ تم نے کہاں سے لی؟ امام قاسم نے فرمایا تیرے بیٹے کو مار کر میں نے وہ سے لی ہے۔ اس نے کہا میرے بیٹے کو تم نے؟ ہاں میں نے مارا ہے۔ اس نے کہا اب میں تجھے بھی ماروں گا، تم مجھے مارے گا؟ فرمایا ہاں میں تجھے ماروں گا۔ اب وہ مقابلہ شروع ہونے لگا۔ آپ نے کہا ذرا گھوڑے کی ذہن کی طرف تو دیکھ۔ اب اس نے ایسے نیچے دیکھا، امام قاسم نے اس کے اوپر حملہ کیا اور اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیا۔ امام قاسم لڑتے رہے، پھر بالآخر وہی تیر، اکٹھے تیر آئے، نیزوں کی بوچھاڑ ہوئی، امام قاسم بھی شہید ہو گئے۔ اب امام قاسم کا لاشا لے کر بھی امام حسین خیمے میں آئے۔ اب امام علی مقام خود جانے کی تیاری میں ہیں۔ یہاں تاریخ دانوں نے بڑی ایک عجیب وہ غریب منظر کشی کی ہے کہ سیدہ سکینہ جو چھوٹی بچی ہیں، سیدہ سکینہ وہ لپٹ جاتی ہیں پاؤں سے کہ بابا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ یہاں جو بھی گیا ہے، میرا بڑا بھائی علی اکبر گیا ہے تو وہ بھی زندہ نہیں آیا، قاسم گیا ہے تو وہ بھی زندہ نہیں آیا، محمد گیا ہے وہ بھی زندہ نہیں آیا، ابو بکر گیا ہے وہ بھی زندہ نہیں آیا، عثمان میرا بھائی گیا وہ بھی زندہ نہیں آیا، جتنے بھی وہاں جاتے ہیں واپس نہیں آتے، بابا جان آپ کو نہیں جانے دوں گی۔ امام علی مقام نے سیدہ زینب سے کہا اس کو ذرا حوصلہ دو، اس کے پیچھے کو امام حسین نے اس کو گلے سے لگایا، اس کو پیار کیا اور اس کو سمجھایا کہ جاؤ خیمے کے اندر۔ سیدہ زینب نے اس کو پکڑا۔ امام زین العابدین، یہ امام زین العابدین آخری خاندان نبوت کے چراغ بچے تھے۔ امام زین العابدین بیمار تھے، پہلے نہیں نکل پڑے۔ امام زین العابدین نے جب دیکھا کہ ابا جان جانے لگے ہیں، یہ کھڑے ہوئے، ہمت کی کہ کھڑے ہوئے، ابا جان میں جاتا ہوں۔ کہا بیٹا تو بیمار ہے اور تو ہی میری آخری نشانی ہے، تجھ سے ہی نسل مصطفیٰ آگے چلے گی، بیٹا تو نہیں جانا۔ انہوں نے کہا نہیں ابا جان میں نے آپ پہ قربان ہونا، لیکن بخار اتنا تھا اپنے پاؤں پہ کھڑے نہ ہو سکے، گر پڑے۔ امام علی مقام نے انہیں کچھ وصیتیں کی کہ بیویوں کا خیال کرنا، اپنی پھوپھی کا خیال کرنا، سیدہ زینب کا خیال کرنا، اپنی ماں کا خیال کرنا، اپنی بہنوں کا خیال کرنا، ان پاک بیویوں کا تم نے خیال کرنا ہے۔ امام زین العابدین دیکھتے رہے۔ اسی اثناء امام علی مقام پھر باہر نکلتے ہیں اور پھر ان کو تبلیغ کرتے ہیں کہ ابھی بھی باز آ جاؤ میرے خون سے، ابھی بھی باز آ جاؤ میرے خون سے۔ اتمام حجت کی کہ پہلے تم نے میرے بچوں کو شہید کر دیا، اب بھی تم اگر باز آ جاتے ہو، اللہ کے دین کی طرف آ جاتے ہو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ یہ بھی بڑا جگرا تھا امام حسین کا کہ سب کچھ قربان بھی کر دیا،
پھر بھی ان کو تبلیغ کر رہے ہیں کہ ابھی بھی باز آ جاؤ اللہ کے دین کی طرف، لیکن وہ اپنی اکڑ میں تھے کہ ہم نے تو حسین کے سارے بچوں کو مار دیا، وہ اپنے غرور میں تھے، وہ اس وقت کے فرعون بنے ہوئے تھے۔ امام علی مقام نے کہا اچھا یہ بات ہے تو آؤ مقابلے میں، جو بھی مقابلے میں آتا وہ ذوالفقار حیدری چمکتی اس کو واسطے جہنم کرتی رہتی، جو بھی مقابلے میں آتا ایک ایک آئے، دو دو آئے، تین تین آئے، چار چار افراد آئے، اکٹھے ہو کر حملہ کیا۔ امام علی مقام کئی منٹوں تک، کافی دیر تک ان پر حملہ کرتے رہے۔ بالآخر کیا ہوا؟ نیزوں کی اکٹھی بوچھاڑ ہوئی، تیروں کی اکٹھی بوچھاڑ ہوئی، 130 تیر لگے، 130 تیر لگے، 50 کے قریب نیزے لگے، 130 کے قریب تلواروں کے زخموں کے نشانات لگے۔ اسی اثنا جب آسمان کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ قربان جائیے حسین تیری نماز پر، نماز کا وقت ہو چکا۔ کہا او یزیدیوں نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ جمعہ کا دن تھا لیکن جمعہ کہاں، اس دن تو ظہر کی نماز پڑھنی تھی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام نے کہا یزیدیوں مجھے نماز پڑھنے دو، لیکن اب انہوں نے وہ تھوڑے رک گئے کہ اگر ہم نے اب حملہ کیا تو ہو سکتا ہے مزید ہمارے کوئی افراد مارے جائیں۔ امام علی مقام وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو اب انہوں نے موقع غنیمت پہ جانا۔ شمر ذی جوشن نے کہا کہ جب یہ سجدے میں جائیں گے اسی وقت حملہ کریں گے۔ ادھر امام حسین سجدے میں گئے، شمر ذی جوشن آپ کی پیٹھ کے اوپر چڑھا اور آپ کا سر مبارک آپ کے جسم مبارک سے جدا کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس وقت سیدہ فاطمہ بھی کھڑی دیکھ رہی ہوں گی، مولا علی بھی کھڑے دیکھ رہے ہوں گے، حضور بھی کھڑے دیکھ رہے ہوں گے اور فرما رہے ہوں گے بیٹا آجا، میں نے جو تجھے زبان چسوائی تھی تو نے آج مول دے دیا ہے۔ مولا علی نے بھی کہا ہوگا علی تو نے میرے حسین تو نے میرے خون کی لاج رکھ لی۔ سیدہ فاطمہ نے بھی یہی پکارا ہوگا ہاں 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 حسین تو نے میری دودھ کی لاج رکھ لی کہ میں جو قرآن پڑھ پڑھ کے تجھے دودھ پلاتی تھی، میں جو قرآن پڑھ پڑھ کے تیری تربیت کرتی تھی، آج تو نے اس کا مول دے دیا ہے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اللہ کی طرف سے بھی یہ پیغام آ رہا تھا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، حسین آجا تیرا رب تجھ سے راضی ہو چکا، آجا حسین تیرا رب تجھ سے راضی ہو چکا، اپنے رب کی طرف تو بھی راضی ہو کے لوٹ، میں بھی تجھ سے راضی ہو چکا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین عالی مقام آپ کی شہادت کے بعد ان کو پھر بھی صبر نہیں آیا، ان خبیثوں نے آپ کے جسم مبارک پر گھوڑے دوڑائے، آپ کے جسم مبارک پر گھوڑے دوڑائے، خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ اور یہ یاد رکھیے گا لوگ اتنی غلط قسم کی باتیں کر جاتے ہیں کہ خواتین کی آبرو ریزی کی گئی، ان کے دوپٹے اتار لے، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ ارے جن کا آنچل بھی مہر و سورج اور چاند نے نہیں دیکھا، کسی کی کیا ہمت ہوتی کہ آل پاک کی پاک بیویوں کے اوپر وہ گندی نگاہ بھی اٹھاتے، یہ اللہ پاک ہونے نہیں دیتا تھا۔ اور یہ یاد رکھیے گا پھر اس کے بعد 10 محرم کو یہ واقعہ پیش آیا۔ عبداللہ بن عباس اپنے گھر میں مدینہ پاک میں سوئے ہوئے ہیں، مدینہ پاک میں ہے، دوپہر کا وقت ہے، مدینہ پاک میں سوئے ہوئے، اچانک اٹھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ آپ کے پاس جو تھے پوچھا آپ کیوں اٹھ گئے اس وقت، کیا ہوا، یہ رو کیوں رہے ہیں؟ کہتے میں نے ابھی خواب دیکھا ہے کہ حضور کے بال مبارک وہ گرد آلود ہیں اور حضور کی داڑھی بھی گرد آلود ہے، جسم کے اوپر بھی مٹی کے نشان ہیں اور ہاتھ میں خون کی ایک بوتل ہے، ہاتھ میں خون کی ایک بوتل۔ تو میں نے حضور سے پوچھا حضور یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا اے عبداللہ یہ میرے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، کربلا میں وہ شہید کر دیا گیا، کربلا میں آج حسین شہید کر دیا گیا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں پھر جب ہمیں اس دن کو میں نے یاد رکھا، پھر جب چند دنوں کے بعد ہمیں خبر پہنچی کہ حسین شہید کر دیے گئے تو میں نے پوچھا وقت کون سا تھا؟ کہا دوپہر کا وقت تھا۔ میں نے پوچھا دن کون سا تھا؟ کہا جمعہ کا دن تھا۔ میں نے کہا تاریخ کون سی تھی؟
کہا وہ 10 تاریخ تھی، 10 محرم تھے، یعنی اسی دن مجھے خواب آیا تھا۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ اس میدان کربلا میں حضور بھی موجود تھے، حضور بھی موجود تھے۔ اب کوئی یہ نہ کہہ دے کہ پھر مشکل کشائی کیوں نہ کی، حضور نے مشکل کشائی کیوں نہ کی؟ ارے حضور نے مشکل کشائی کی۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور تمہاری مدد کیسے کرے گا؟ تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ امام حسین کربلا کے میدان میں اپنے بچوں کو شہید کروا کے، اپنے بچوں کے، اپنے بھتیجوں کے، نواسوں کو شہید کروا کے اللہ کے دین پر ثابت قدم رہے۔ یہ حضور کی عنایت تھی، حضور کی مشکل کشائی تھی، حضور کی نظر کرم تھی، مولا علی کی مشکل کشائی تھی۔ اور سیدہ ام سلمہ کو وہ جو مٹی دی تھی، وہ یاد ہے آپ کو، میں نے شروع میں ایک حدیث بگ سنائی تھی، حضور کے پاس وہ جب جبریل امین نے آ کر کہا تھا کہ آپ کے اس بیٹے کو آپ کی امت شہید کر دے گی، سیدہ ام سلمہ کو حضور نے مٹی عطا کی تھی۔ سیدہ ام سلمہ روزانہ اس مٹی کو دیکھتی، اور پھر ایک دن اسی 10 محرم کو وہ مٹی جب خون بن گئی تو ام سلمہ رو رہی ہیں، ان کی بیٹی سلمہ پاس آتی ہیں، اماں آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا بیٹی آج حسین کو شہید کر دیا گیا، آج حسین کو شہید کر دیا گیا۔ یہ امام علی مقام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعلیٰ مقام عطا کیا کہ شہید بھی ان کے اوپر ناز کرتے ہیں، شہید کے اوپر ان کے اوپر ناز کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے بس ہر کربلا کے بعد۔ اور یزیدی یہ سمجھے تھے حسین کو قتل کر دیا، حسین ختم ہو گیا، آج یزیدیوں کی خبر نہیں، لیکن گلی گلی حسینی ضرور موجود ہے، گلی گلی حسینی ضرور موجود ہے۔ آج ہمیں حسینی مشن کے اوپر قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ امام حسین نے ان کی اس شہادت سے اور میدان کربلا کے اس مارکے سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے، کیا سبق ہمیں ملتا ہے؟ کہ کبھی بھی کسی غلط بندے کی پیروی نہ کرو، کبھی بھی کسی غلط بندے کی پیروی نہ کرو۔ تمہاری جان جاتی ہے تو جائے، سر کٹتا ہے تو کٹ جائے، لیکن کسی غلط قسم بندے کی پیروی نہ کرو۔ معیار کے اوپر سمجھوتا نہ کرو، معیار کے اوپر سمجھوتا نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے یہ عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا کہ وہ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ بچے بھی شہید ہو رہے، نواسے بھی شہید ہو رہے، بتیجے بھی شہید ہو رہے، لیکن وہ اللہ نے مقام رضا ان کو عطا فرمایا، وہ مقام رضا عطا فرمایا کہ حسین میں تجھ سے راضی ہوا، تو مجھ سے راضی ہوا۔ اور یہ سبق ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام علی مقام علیہ السلام کا، کہ اگر تم میدان جنگ بھی ہو میں بھی ہو تو نماز نہ چھوڑو۔ آج ہم حسینی ہیں، یقیناً ہم امام حسین کے عشق میں، ان کی محبت میں یہاں آ کر بیٹھے، تو میدان کربلا سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کبھی بھی نماز نہ چھوڑو، کبھی بھی نماز نہ چھوڑو۔ اپنے آپ سے یہ وعدہ کر کے اٹھیں کہ یا اللہ ہم حسینی ہیں، ہمیں حسینیوں کے کردار پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ حق سچ پر ڈٹنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حسینی مشن آگے بڑھانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد آپ کے سر مبارک کو پہلے بصرہ ابن زیاد کے دربار لے جایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد شام، وہ انشاءاللہ تعالی وقت ملا تو جمعے کے دن، جمعے کے خطبے میں یہ میدان کربلا کے جو بعد کے واقعات ہیں یہ انشاءاللہ جمعے کے اندر بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا یہ ذکر امام حسین کرنا قبول فرمائے، اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ